عشق محبت بستی بستی قریا قریا شہزادہ حضور غوث اعظم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معاملہ کہ آج کل عورتیں یہ چاہتی ہے کہ وہ مرد کی حاکم بن کر رہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا۔ اور دوسرا معاملہ یہ کہ لوگ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ خاص طور پہ ہماری قوم میں ایک دور تھا جب دادا گیری چلتی تھی، ہے نا؟ دادا گیری چلتی تھی، مگر جو دادا گیری میں آیا پھر اس کو پولیسوں نے مارنا شروع کیا، تو وہ معاملہ ٹھپ پڑا۔ وہ بزنس جو ہے وہ دادا گیری والا ختم ہو گیا، مگر ایک بزنس جو ہے وہ ابھی بھی چالو ہے کہ جس میں 0% انویسٹمنٹ ہوتا ہے اور 100% پروفٹ۔ وہ دھندا ہے بابا گیری کا، سمجھا؟ اور ایسے ایسے لوگ اس کام میں اتر گئے جس کو کچھ نہیں آتا، سمجھے؟ وہ بھی بابا بن کے نکل گیا۔ ہمارے مولانا غلام سرور صاحب اوریجنل بابا ہے۔ تو کہ جو باغی کرنے لگ گئے، اور اس میں ان کو اوپر پہنچانے میں عورتوں کا بڑا رول ہوتا ہے، سمجھے؟ بڑا اہم رول ہوتا ہے عورتوں کا۔ ایک عورت گئی تو وہ 50 کو لے کر جائے گی، اور پھر اس کی دکان چمک گئی، اب 50 میں سے ایک کو فائدہ ہو گیا، تو اب وہ کہتی ہے بڑا پہنچا ہوا بابا ہے، سمجھے؟ اور پھر لوگوں کا طاطا بن جاتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں بھی ہم نے دیکھا، آج کل ایک پیر صاحب بھی چل رہے تھے، سمجھے؟ میں تو کھل کر بولتا ہوں اس کے مطابق، لوگ بھی اس کے بڑے پیچھے دیوانے ہو گئے تھے۔ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں، حضرت مفتی نانپارہ مولانا رجب علی خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مرد قلندر، ماں کی میں نے کہا نا، ماں کی پیٹ کو، ماں کی کوکھ کو اللہ کا ولی دیکھتا ہے۔ مفتی نانپارہ وہ تھے جو ماں کی کوکھ نہیں، باپ کی پیٹھ تک دیکھ لیتے۔ اولاد پہلے باپ کی پشت میں ہوتی ہے، پھر ماں کی کوکھ میں جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ناسک یہ ان کا گڑھ تھا، جتارا، چھترپور، کھرگاپور، ٹیکم گڑھ مفتی نانپارہ کے علاقے تھے۔ آپ کے خاندیش میں بھی وہ آئے ہیں، نصیر آباد، راویر وغیرہ میں کئی، مولانا عبدالغنی نصیر آبادی فخر خاندیش کے مرشد اجازت تھے مفتی نانپارہ، بڑے باکرامت بزرگ تھے۔ تو کئی ایسے واقعات ہیں کہ اولاد ابھی ہوئی نہیں ہے، نوجوان ہے، شادی ہوئی نہیں ہے، کہہ دیتے تھے کہ اس کو اتنے بیٹے ہوں گے، نام یہ رکھ لینا، اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ اسی ترتیب سے نہ بچے ہوئے ہیں، اسی ترتیب سے۔ میرا ایک ناسک میں ملنگ ہے، ملنگ، سمجھے؟ میرا ایک دیوانہ ہے، اس کا نام ہے مرتضی رضا کوکنی، سمجھے؟ میں اس کو ملنگ کہتا ہوں۔ تو وہ جب پیدا ہوا تو اس کے بعد 3 بھائی اس کے اور تھے جو پیدا نہیں ہوئے۔ اس کے پیدائش پر مفتی نانپارہ نے کہا تھا کہ اور 3 بچے ہوں گے اور 3 بیٹے ہوں گے، ان کے نام یہ رکھ لیں، اور چٹھی پر لکھ کر دیا تھا، اور نیچے لکھ کر دیا تھا کہ اللہ رجب علی کی راج رکھے۔
اسی ترتیب سے آج بھی گھر گھر جا کر دیکھ لیجئے، یہ صاحب جانتے ہیں۔ تو ایسے مرید، ایسے پیر کامل تھے مفتی نان پارا، وہ کہتے تھے پانی پیو چھان کے، پیر کرو جان جان۔ لوگ پیچھے چلتے ہیں تو اس علاقے میں ایک پیر صاحب بھی آئے تھے، اس سے پہلے بھی سمجھے، جس کی 2 مالے کی ٹوپی نہیں بلکہ 4 مالے کی ٹوپی تھی، ٹھیک ہے سمجھے، افغان کا سجادہ اور ہندوستان میں 15 سال سے پڑا ہوا ہے، سمجھے ٹھیک ہے۔ اب بولے میں افغان کا سجادہ ہوں، سمجھے، اور 15 سال سے 12 سال سے 2010 کی میرے پاس اس کی کٹنگ ہے پیپر کی، اخبار کی، کہ یار فیس بک پر محبت سے وہ زاری ہیں، چشتی کا ہے کہ چرسی ہوتے ہیں ایسے، سمجھے، تو 2 مالے کی نہیں 4 مالے کی ٹوپیاں پہن رہے ہیں۔ لوگ گئے پیچھے پیچھے، عوام کو چاہیے کچھ چٹپٹا، جس کو اردو بولنے نہیں آتی وہ بھی بابا بن گیا۔ اردو تو ٹھیک ہے، چلیے ہم کہیں گے کہ وہ اس کی مادری زبان نہیں ہے، عربی پڑھنے نہیں آتی وہ ابھی بیچ میں وہ ناسک پہنچا تھا سید صاحب، تو درگاہ شریف پہ حاضری دیا، اور تو لوگوں کا وہی ہماری قوم ہے نا، دیکھ لیا کہ 4 مالے کی ٹوپی دکھ رہی ہے تو پہنچو، اب وہ پہنچی قوم، پہنچنے کے بعد میں تو سب سے ملاقات کیا، وہی پیر بھی آج کل سیلفی والے ہو گئے، سمجھے، یہاں دکھانے کی چلا گیا بس، فیس بک پہ آنا چاہیے، انسٹا پہ آنا چاہیے۔ ساتھ میں کون ہے میرے ساتھ میں؟ وہاں خلیل صاحب، ٹھیک ہے، آپ کے بھی لینی ہے؟ اچھا، تو پھر وہ آنا چاہیے، وہ پہنچے، تو پھر وہ اس نے بھی وہی کیا، اور بعد میں کہتا ہے ہماری یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا۔ ابے پیر ہے کہ پیر ہے؟ ہماری یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا۔ ابے تجھے لوگ تیرے پاس آئے اس لیے تھے کہ اپنی آخرت سنوارتے، اور تو بول رہا ہے کہ اپنی دنیا تو یوٹیوب میں ہی پڑا رہے اور اسی کو سنوار، سبسکرائب کرنا۔ پیر سے، بزرگ سے لوگ قریب کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے، اور وہ دنیا میں ڈال رہا ہے کہ یوٹیوب کھول اور دیکھ میری ویڈیو اس میں موجود، تو ہماری یوٹیوب کو سبسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو ڈھنگ نہیں، وہ علماء میں بیچ میں کسی کلپ میں وہ بریلی کے علماء پر بھی جو تنقید کیا تھا اس نے، یہ علماء کی بات کچھ اور ہوتی ہے، ہم صوفیہ ہے، ہماری بات کچھ اور ہوتی ہے، علماء ہم کو نہیں سمجھ پائے گی۔ میں نے کہا جو سمجھنے کے لائق نہیں اس کو سمجھ نہیں پائے گی نا، سمجھے۔ آج مرد باقی نہیں رہیں گے تو عورتیں ہی آتی ہیں، عورتیں پھول ڈالتی ہیں، میں نے کہا جب مرد باقی نہیں رہیں گے تو عورتیں ہی آئیں گی۔ اچھا، وہ لوگ بھی اپنے اپنے کیٹیگری کے ہوتے ہیں حضرت، جو جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس جماعت کے لوگ پہنچتے ہیں، ہاں، تو بہرکیف اب زنخوں کے لیے تھوڑی کچھ یہ ہے، مرد کہاں عورت کہاں، سب چلتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ، ہماری قوم ان کے پیچھے چلتی ہے اور خوب پیچھے کرتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ دیکھو کہ شریعت مطہرہ پر اس کا معاملہ کیسا ہے، شریعت پر جو کیسے پابند ہے۔ تو لوگ جاتے ہیں ایسوں کے پاس اور پھر پیسہ دیتے ہیں۔ میں ایک جگہ پر گیا شاہدہ میں، مفتی صاحب، وہ آیا ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ فلاں مولانا نے ہمارے 65 لاکھ لے کر بھاگ گئے، ٹھیک ہے، تو ایسا کرتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں،
یہ ایسا کیسا کر دیا، وہ کر دیا. میں نے ایک سوال کیا، میں نے یہ کہا کہ قوم نے تم سے کہا تھا اس مولانا کو پیسے دینے، تم نے پہلے کیوں نہیں پرکھا؟ پہلے کیوں نہیں جانچا کہ یہ کیسا ہے؟ جب تمہارے پیسے خراب چلے گئے تو تم کہتے ہو مولانا قوم ہی ایسی ہے. تو تم نے ایک مولانا کو پیسہ دیا تو اس کی وجہ سے سارے مولانا کیسے غلط ہو سکتے؟ تو یہی عالم ہوتا ہے کہ پہلے وہ آدمی بابا کے پاس جاتا ہے، وہ بابا کو پیسے دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، پیسے دیتا ہے. وہ پیسے دے دے کے جب معاملہ پورا خراب ہو گیا اور پھر جب اس کو کچھ حاصل نہیں آیا تو پھر گالیاں ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سب سارے بابا ایسے. سمجھے؟ تو ایسا نہیں ہوتا ہے. تم نے اس کے پیچھے گئے، تم نے غلط کو صحیح کیوں سمجھا؟ تمہاری غلطی یہ ہے. اور اب تمہارا کچھ بنے نہیں تو تم سب ساری قوم کو برا کہتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہماری قوم کے وہ لوگ کہ پہلے تو ایسے باباؤں کے پاس جاتے تھے، اب مجھے یہاں تک پتا چلتا ہے کہ لوگ کفاروں کے پاس بھگت کے پاس جاتے ہیں، کفاروں کے پاس عورتیں مرد وہ جاتے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے، کسی کو مارنے کے لیے، کسی کو یہ کرنے کے لیے. عورتیں جاتی ہے شوہر قبضے میں آ جائے، فلاں جاتا ہے وہ قبضے میں آ جائے، فلاں جاتا ہے کہ فلاں دشمن مر جائے. ایک کافر کفاروں کے پاس میں سادھوؤں کے پاس جاتے ہیں. شرم آتی ہے. آپ نے جب اس کے معاملات کو صحیح سمجھا یا اس کے علم کو صحیح جان کر اس کی تائید کی، اسی وقت آپ اسلام سے خارج ہوئے. اسی وقت ایسے لوگوں کے پیچھے جاتے ہو اور پھر کفر سے سمجھتے ہو کہ نہیں ہماری پاس ہماری منزل. تو آپ نے آخرت میں اپنا سودا جو ہے وہ خراب کر لیا ہے، سودا خراب کر لیا ہے. کفاروں کے پاس جا کر وہ سفلی عمل اور جادو کے معاملات کسی پر کروا کر اور یہ سمجھتے ہو کہ نہیں یاد رکھنا، نیم کا درخت آپ نے بویا تو کبھی آم کی خواہش نہ کرنا، نیم ہی ملے گا. پریشانیاں کس کے پاس نہیں ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے. وہ خبیثڑا مودی ہے نا، اس کو بھی پوچھو گے کوئی پریشانی ہے تو وہ بھی کہے گا نالائق کہ ہاں میرے بھی پریشانی. تو پریشانیوں کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم غلط اور صحیح کی سمجھ چھوڑ دیں. پریشانیاں ہے، اس کا حل یہ نہیں کہ ہم غلط اور صحیح کی سمجھ چھوڑ دیں. میں اس دن حضور بڑے پیر دستگیر کی ایک تصنیف پڑھ رہا تھا تو بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ جب پریشانیاں تمہارے اندر تمہارے پاس آئے تو اپنے اعمال کا جائزہ ضرور لینا کہ آپ سے کیا کیا چیزیں چھوٹ رہی ہے. نمازیں چھوڑو گے تو غوث پاک فرماتے ہیں کون سی پریشانی آئی. آپ نے حسن اخلاق چھوڑ دیا تو کیا پریشانی آئی. آپ نے لوگوں کے سامنے لوگوں کی برائیاں کرنا شروع کی، غوث پاک فرماتے ہیں پریشانی کیا آئے گی. تو غوث پاک نے پوری بات لکھی ہے توبہ کے بیان میں کہ توبہ النصوحہ کس چیز کا نام ہے، توبہ کس چیز کو کہتے ہیں اور پریشانیاں کیسے آتی ہیں اور توبہ اسے کیسا دور کرتی ہے. تو پریشانی انسان کو کس انسان کو نہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بیویاں چاہتی ہیں کہ شوہر قبضے میں رہے. اس میں سب سے بڑی غلطی والدین کی ہے. میں اکثر کہتا ہوں ماں باپ پھر پچھتاتے ہیں اور پھر اپنا دکھڑا لے کر آتے ہیں ہمارے پاس، علماء کے پاس، مشائخ کے پاس، پیروں کے پاس اور صحیح عاملین کے پاس. میں یہ نہیں کہتا کہ صحیح عاملین کے پاس نہ جایا جائے، جو صحیح ہے مگر کام بھی صحیح کرانا، سمجھے. اور ان عاملین سے بھی میں کہوں گا کسی کا غلط کام کبھی ہاتھ میں نہ لے، کسی کا. تو
پریشانیوں کے حل کے لیے لوگ جاتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، سب سے پہلی غلطی ماں باپ کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین ہی نہیں سکھاتے۔ اگر ہماری اولاد کو ہم دین سکھائیں گے، ماں باپ اپنی بچیوں کو دین سکھائیں گے، ماں باپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے تو کبھی وہ اولاد نافرمان نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں ہم اپنی بچیوں کو یہ سکھا کر رکھتے ہیں کہ نہیں جانا، کچھ پریشانی ہوگی تو تیرا باپ ہے، تیری ماں ہے، تیرا بھائی ہے۔ اس بچی کو یہ سکھا، بیٹا ہم نے تیری شادی کرنی تھی، ہم نے اپنا کام کیا، اب تیرا مقدر ہے، تو اپنے اچھائی سے اس گھر کے لوگوں کے دلوں کو جیت لے۔ میری 4 بہنیں ہیں، 4 بہنیں سب مجھ سے بڑی، 2 بہنیں سگی خالہ زاد بھائیوں کو دی ہوئی ہے میرے، 2 بہنیں دیگر خاندان سادات خاندان میں تھی۔ ہمارے ابا نے جب ہمارے بہنوں کی شادیاں کا وقت، شادی کا وقت آیا، بڑی بہن سگے خالہ زاد بھائی کو بھی دی ہے، اور وہ میرے ابا کے یعنی میرے چچا زاد بھائی کے بیٹے بھی لگتے ہیں، 2 رشتہ ہے ان سے میرا۔ تو مگر یعنی سگی خالہ کے گھر پر جا رہی ہے میری بہن، اور دوسری بہن بھی جو سیدنا ابو بکر صدیق کی اولاد میں ہے، وہ بھی میری خالہ زاد بہن، خالہ زاد بھائی کو دی ہوئی ہے۔ ابا نے جب بہنوں کی تو ابا نے ہماری بہنوں کو جو ہے وہ ایک بات نصیحت کی کہ بیٹا تم جا رہی ہو شادی ہو کر، اپنے گھر سے میرے گھر پر جب بھی آؤ گی میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے، خوشی خوشی آنا، زندگی بھر میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے، مگر اگر تم نے اپنے گھر کی کوئی شکایت یا اپنے گھر کے کوئی معاملات لے کر میرے گھر پر آئی تو میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے بند ہیں، گھر کے دروازے بند۔ میں نے اچھا رشتہ دیکھنا تھا، اچھا معاملہ کرنا تھا، میں نے کر دیا، اب تمہارا مقدر، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس گھر کو اپنا کیسے بناؤ۔ تو اولاد کو ماں باپ یہ سیکھ دے، جب بچی کو یہ سیکھ ملے گی نا تو بچی یہ سوچے گی کہ نہیں مجھے اس گھر میں رہنا ہے اور اب یہی میرا گھر۔ میں یہ نہیں کہتا، کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں بچیوں کو ستایا بھی جاتا ہے، جو ستاتے ہیں وہ بہت بڑا جرم کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی سوچے کہ تمہاری بھی گھر کی بچیاں ہیں، اگر اس کے ساتھ میں یہی معاملہ ہو تو کیا کرو گے؟ کوئی اپنی جگر کا ٹکڑا تمہیں دیتا ہے تو اس کا خیال بھی اپنی بچی کے جیسا کرو، اور وہ بچی بھی یہ سوچ کر جائے کہ اب سے یہ میرے ماں باپ ہیں۔ جو سلوک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ نہ کرے۔ دونوں طرف سے بیلنس ہونا ضروری ہے، مگر عورت وہ ایسی ہے کہ جو گھر کو بناتی بھی ہے اور گھر کو بگاڑتی ہے، تو اس میں عورت کا کردار بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو عورت اس بات کو سمجھے، شوہر اپنے بیوی کے حقوق کو بھی ادا کرے، یہ نہیں کہ ماں کی بات سننے میں بیوی کے حقوق کو پامال کیا جائے، ماں باپ کی فرما برداری ہو، بیوی کا بھی حق ادا کیا جائے، اور بیوی سے بھی یہ کہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ دونوں طرف بیلنس کرنا سیکھو، دونوں طرف سب کے حقوق کی ادائیگی برابر کرو۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ دین سیکھو گے۔ تو عورتیں جاتی ہیں ان غیروں کے پاس، ایک تو جب جائی قصد کیا اس نے کہ یہ صحیح ہے، کفر کو صحیح ماننا ہی کفر ہے، تو مرد بھی جاتے ہیں۔ تو اگر جو اس کام میں ملوث ہے خدا را توبہ کر لے، توبہ، اگر غلطی ہو گئی ہے تو توبہ کر دے
اپنی آخرت کو بچائیں، کیونکہ جس نے اپنی آخرت کو بچا لیا، یہ دنیا بہت بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی۔ قبر کی منزل جب دیکھو گے اور قبر میں جب کامیاب ہو جاؤ گے نا، تب کہو گے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ایک روایت میں کہ مومن کی قبر حد نگاہ تک وسیع ہوتی ہے۔ اب آپ کی نگاہ کہاں تک دیکھ سکتی ہے، آپ دیکھ لیں، اور آپ مسلمان مومن ہو تو پھر آپ کی قبر بھی اتنی بڑی ہوئی۔ تو اپنی آخرت کو سمجھو، یہ وقتی معاملات ہیں، اپنے چند پیسوں کے لیے، چند ٹکوں کے لیے اور چند آرام کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو، ورنہ پھر ایسا عذاب، ایسے عذاب کے لیے تیار رہنا کہ جس کو سہنے کی طاقت ہمارے اس جسم میں کیا، اس جسم کو 50 لاکھ گنا بڑا کر دیا جائے نا، تب بھی اس میں نہیں ہے، اس کے اندر نہیں ہے۔ تو سمجھو ہم مسلمان ہیں، مومن تو وہ ہوتا ہے کہ پریشانیاں آئے، اور پریشانیاں بزرگوں پر نہیں آئی، اولیاء کاملین کو کیا نہیں ستایا گیا؟ اتنا ستایا گیا، وہ تو ایسے طاقت کے مالک ہے کہ اشاروں سے کایا پلٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ غریب نواز چاہتے تو کفاروں کے سر قلم ہو جاتے ہیں، پریشانی کے غریب نواز کو نہیں پیش آئی۔ ارے آپ اس دور میں رہ کر کہتے ہو جب ہر چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، آسائشیں ہیں۔ میں جب سورت گیا تھا دوڈائچہ سے چلتے ہوئے تو 6 دن لگے تھے، یعنی 5 دن میں پہنچ جاتے تھے، مگر نواپور کا ایک حادثہ پیش آیا تو 6 دن اس میں ایک دن ٹوٹ گیا تھا۔ تو جب سنیچر کو پہنچا تھا، میرے پیر میں، جنہوں نے مجھے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ پیر میں چھالے تھے، یہ چہرہ دھوپ سے ناک پر زخم ہو گیا تھا، چہرہ کالا ہو گیا تھا، چلتے چلتے، اور آسائش کے ساتھ گیا تھا۔ مجھے تو ایسا لگا تھا کہ 2-2.5 سے چلے ہیں تو نندوربار تک چلو پہچان والے ہیں، نندوربار سے پھر کوئی یہ نہیں، مگر سرکار خواجہ دانا کا ایسا کرم رہا، غوث پاک کا ایسا کرم رہا، سرکاروں کا، کہ مجھے یعنی کوئی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایسے یعنی چاہنے والوں کی، دیوانوں کی ایسی میں اکیلا چلا تھا، جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے، قافلہ کارواں بڑھتا گیا۔ تو وہی حال تھا، لوگ آ رہے تھے، راستوں میں جانے والے کئی ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو پتہ نہیں، مگر وہ آ رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، کوئی کھانا پیش کر رہا ہے، کوئی 100 کلومیٹر سے کھانا لے کر آ رہا ہے، کوئی یہاں سے پہنچ رہا ہے، چوپڑا سے بھی یہ پہنچے تھے، کئی لوگ تھے۔ چاہنے والوں کا ایک یہ تھا، تو آسائش ہے، میں بیٹھ جاتا تو نوجوان بچے، وہ کوئی مرید تھا، کوئی محب تھا، تو وہ پیر دبانے کے لیے فوراً موجود ہو جاتے، کرسی رکھ دیتے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس کے باوجود کچھ چیزیں اپنے کو اپنی ہی طے کرنی ہوتی ہیں، اور اس میں ہمیں ہوش نہیں کہ ہم کہاں سوئے، یعنی وہ تھا کہ کوئی ایسی نہیں، کوئی یہ نہیں، وہی جہاں تھک گئے وہیں پر روڈ پر چادر بچھا دی اور یا چٹائی بچھا دی، وہیں پر لیٹ گئے، وہیں کھیتوں میں اور وہیں جنگلوں میں سو گئے، یہ حال تھا۔ تو وہ سفر میں نے کیا، ایک چیز میں نے اس سے خاص سیکھی ہے، ایک چیز، جب میں پہنچا سرکار خواجہ دانا کی بارگاہ میں، تو میں نے ان بزرگوں کی بارگاہ میں اور ان سرکاروں کو یاد کر کے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ
واقعی کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج اتنی آسائشیں، اتنی سہولتیں اور اتنے معاملات میرے ساتھ تھے، اور مجھے اتنی دقت آئی، جبکہ نہ میں نے ہجرت کی تھی، نہ میں نے اپنے شہر کو چھوڑا تھا، نہ اپنے گھر والوں کو چھوڑا، نہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، نہ اپنے دوست احباب کو چھوڑا، نہ اپنے وطن کو چھوڑا، کچھ نہیں، صرف حاضری دے کر پہنچنا تھا۔ میں نے کہا کہ سلام ہے ان اللہ کے ولیوں پر، ان اولیاء کاملین پر۔ آپ کے شہر میں یہ مصطفیٰ چشتی ہے اور بھی بہت سے اولیاء اللہ ہیں، دیکھو اس سے بڑی، کوئی کہتا ہے کہ ان کی کرامتیں کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی ان اولیاء کاملین کی کرامت کیا ہوگی کہ انہوں نے دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے دوست احباب کو، اپنا خاندان، اپنا رشتہ دار، اپنی جائیداد دولت سب چھوڑی، اور ایک ایسے شہر میں آئے کہ جہاں پر انہیں جاننے والا بظاہر کوئی نہیں، نہ ان کا کوئی رشتہ دار، نہ کوئی ان کا پہچان والا، ایسے شہر میں آ کر رہے، اتنی مشقتیں۔ آج تو میں نے کہا میں تو آرام سے گیا، کہ اولیاء کاملین کہ اس دور میں نہ ان کے ساتھ میں کوئی ایسا تھا کہ جو اتنا ہجوم لے کر چلے ہیں۔ غریب نواز چند افراد کے ساتھ آئے تھے، مصطفیٰ چشتی سرکار کتنے لوگوں کے ساتھ آئے کیا پتا، کوئی مریدین کا بڑا حلقہ لے کر نہیں آئے تھے، یا کوئی اپنا خاندان لے کر نہیں آئے، تنہے تنہا اتنی پریشانی جھیلی، اتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، کس لیے؟ دین کے لیے، ہمارے لیے۔ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور غیروں کی چوکھٹ پر جاتے ہیں اپنے کام بنانے کے لیے۔ ارے ہمارے پاس وہ ہے ان کی بارگاہ میں غیر بھی آ کر جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں، تم ایسے سادھوؤں کے پاس جاتے ہو کہ جن کے پاس جانے سے تمہارا دین خراب ہو گیا، دنیا خراب ہو گئی، ایسوں کے ساتھ پاس جاتے ہو۔ جانا ہے جاؤ، پریشانی آتی ہے نا تو جاؤ سرکاروں کی بارگاہ میں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ شرط یہ ہے کہ دل کو صاف رکھو، دل سچا ہو۔ یہ دل میں اگر کینہ ہوگا اور دل میں برائیاں لے کر جاؤ گے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ دل کو صاف کر کر جاؤ، تو اپنے بزرگوں سے جانا ہے، اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، اور دوسروں سے کی حسد کر کے، دوسروں کا برا کر کے کوئی جو ہے وہ اپنا اچھا نہیں کر سکتا، اس بات کو ذہن میں رکھنا۔ نیم کا پیڑ بو گے اور آم کھانے کی تمنا کرو گے تو یہ تو بے وقوفی ہے۔ نیم کا درخت بیج بویا اور آم کھاؤ گے، یہ نہیں ہوگا۔ کسی دوسرے کا برا کرنے والا اپنے دامن میں بھی برائی پائے گا، برا مت کرو۔ بزرگوں کی بارگاہ کا طریقہ اپناؤ کہ انہوں نے تو اس کو بھی دعائیں دیے جنہوں نے انہیں گالیاں دی، اس کا بھی خیر چاہے، اور ہم آج اس کا خیر نہیں چاہتے کہ جو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی خیر نہیں چاہتے۔ تو سوچو ذرا، معاف کرنے کا جذبہ بھی رکھو، سمجھے؟ کوئی کسی سے غلطی ہو گئی تو ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، معاف کرنے کا جذبہ دے رکھو کہ اس نے اگر برا کہا ہے اور میں بھی اس کے بدلے میں اس کو برا کہوں گا تو اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ سنی ہو تو سنی بن کر رہو، اخلاق کے اندر بھی اپنی سنیت کو دکھاؤ، اور کردار کے ساتھ ساتھ عمل کے میدان میں، عقیدے کے میدان میں سنی بن کر آؤ۔ دونوں طرف بیلنس کرو، عقیدہ بھی مضبوط سنیوں کا ہو اور عمل بھی مضبوط سنیوں کا، ہر اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔